میں منظور راہی TTN چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر ڈرامہ کو تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہت وقت لگے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ ڈرامے کی مختصر تاریخ آپ کو بتا دی جائے۔ ڈرامہ نقالی نوٹنگی سے چلتا ہوا لوک کہانیوں میں لوگ اس کا اپنا اپنا کردار نبھاتے تھے۔ یہ کھلے میدانوں میں ہوتا تھا۔ پھر پرتقیزوں نے 1498 میں اس فن پہ اپنا قبضہ جمایا، جو ڈرامہ گھر، ہندو تھیٹر اور اس کے بعد پارسی تھیٹر اور یونان سے لے کے پاکستان تک ڈرامے اور اسٹیج کا نام رہا۔ ڈرامے میں سب سے پہلا استاد ایک اسٹیج ہے، اسٹیج کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس، فنکار، فنون لطیفہ کے لوگ کہاں سے آتے ہیں۔ میں اپنے عظیم اساتذہ کی ذکر کرتا ہوں، وہ بزم ادب سے شروع کرتے تھے اور کالج تک، جس میں صداکار، فنکار، گلوکار، مصور ہوتے تھے۔ آج یہ ہمارے ساتھ ایک لیڈیز خاتون آرٹسٹ ہے، انہوں نے اسٹیج پہ کام کیا، ریڈیو ٹی وی پہ کام کیا۔ ان کا نام ہے سمرونا وارث۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ میں آپ کو TTN چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ TTN کا شکریہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور آپ کا بھی شکریہ۔ اب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ شو بزنس میں آنے کے لیے کس بات نے آپ کو متاثر کیا، کیا تحریک تھی؟ ایکٹنگ کا مجھے شوق تھا، مطلب میں دیکھتی تھی تو وہیں سے مجھے یہ ہوا کہ مطلب میں بھی ایکٹر بن سکتی ہوں۔ اچھا، فلمیں دیکھتے تھے یا جی ڈرامے بالکل، دیکھتے تھے؟ جی کون سی فلم دیکھی کو جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ کافی موویز ہیں جو مطلب کہ میں دیکھتی تھی اور مجھے ایکٹنگ کا شوق آیا کہ میں بھی ایکٹر بنوں، اور جیسے ہم مطلب کہ دیکھتے ہیں لوگوں کو اور ایکٹنگ کرتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، اسی طرح میں چاہتی تھی کہ میں بھی ٹی وی پر آؤں، اور بس وہیں سے ہماری دعا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آئیں، بڑی اسکرین پہ آئیں، ہماری یہ دعا ہے، اور آپ خدا کرے آپ وہ کامیاب ہو جائیں۔ آپ مجھے یہ بھی ذرا بتائیں کہ شو بزنس میں ہمارے یہاں خاتون کا آنا بڑا مشکل لگتا ہے، گھر والے اجازت نہیں دیتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے گھر والے فرد نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ والدہ تھی، بہن تھی، بھائی تھا؟ جی میری والدہ ہیں اور میری سسٹر ہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے معاشرہ جو ہے وہ تو پسند ہی نہیں کرتا اس سائڈ پہ آنے کو، تو اسی لیے سپورٹ جو مجھے کیا وہ میری سسٹر اور مدر نے کیا۔ یعنی کہ مدر اور سسٹر نے کیا؟ جی ویری گڈ۔ آپ نے اسٹیج کیا، ٹی وی اور اسٹیج دونوں، کون سا پیٹرن آپ کو پسند آیا؟ اسٹیج پسند آیا یا ٹی وی اسکرین پسند آئی؟ مجھے جو بہتر لگا وہ مجھے ٹی وی کا مطلب کہ زیادہ لگا، ٹی وی شو مجھے زیادہ اچھے لگے۔ اچھا۔ آپ نے سب سے پہلے اسکول میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا؟ جی بالکل ایسے ہی۔ یا کالج میں؟ میں نے اسکول میں اسٹارٹ کیا تھا، جیسے مختلف مطلب ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں، فن فیئر، ایسے چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوتے ہیں، اس میں میں نے اسٹارٹ کیا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی تھا کہ میں ایکٹر بنوں، تو پھر میں نے اسکول سے اسٹارٹ کر دیا تھا۔ تو بتائیں نا ایک دو شارٹ ہمیں اسکول کا کچھ واقعہ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ اسکول میں یہی تھا کہ فن فیئر تھا، اس میں میں نے ایک چھوٹے سے کلپ میں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہیں سے سب نے بولا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تو پھر میں نے اسٹارٹ کر دیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، ہمارے استاد جی وہ بزم ادب لیتے تھے، بزم ادب میں لوگوں کو تربیت دیتے تھے اور ہیرے تراشتے تھے، وہی فنکار تھے، وہی ہمارے فنون لطیفہ میں آگے کام آئے ہیں۔ جی کیا خیال، یہ درست ہے؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ کون سے ڈرامے کو یاد ہوگا آپ کو؟ جی بالکل، آپ ایسے ہی تھا، مطلب کسی میں ہم مطلب کہ بچے وغیرہ بننا، کسی میں مدر کا رول مل جاتا تھا، کسی میں سسٹر کا، یہ کسی بات میں کی نا، مطلب ڈفرینٹ ایسے ہی ہوتے تھے، تو میں کر لیتی تھی۔
وہیں سے فنکار پیدا ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو انسان بچپن سے سٹارٹ کرتا ہے یا جو دیکھتا ہے وہی اگر اس کو پتہ ہو کہ میں نے مطلب یہ میں کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ اسی طرف فوکس کرتا ہے اور بن جاتا ہے. ہر فنکار کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کون سا آئیڈیل ہے, میل ہو فیمیل ہو, پاکستان کا ہو, اسٹیج ایکٹر ہو, لیکن وہ فلم کے بارے میں بتانا آپ نے. ایکٹرز میں جو مجھے ایکٹنگ کے لحاظ سے اچھا لگتا تھا وہ مطلب جیسے آپ شان وغیرہ کو دیکھ لیں, اور بھی کافی ایکٹرز ہیں جو ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں, کافی اچھی ان کی ایکٹنگ ہے. جیسا کہ ہماری جو ایکٹرز ہیں جیسے سجل علی ہو گئی, ہیرا مانی ہو گئی, مطلب یہ میری آئیڈیل ہیں. جی واہ, بہت اچھے نام دیے, یہ بہت بڑی ایکٹرز ہیں. جی ان کا بالکل. نام ہے, خدا کرے بھی آپ ہی منزل مقصود پہ جائیں. ایسے ہی ہے. آپ اسٹیج اور ٹی وی فنکارہ ہیں, آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ ہیروئن بننا چاہتی ہیں, کامیڈین میں آنا چاہتی ہیں, یا کریکٹر ایکٹر بننا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ایکٹر کے اندر تو کیا چیز ہوتی ہے نا جی جسے ہم فن کہتے ہیں. ایسے ہی ہے, مجھے ہیروئن بننے کا زیادہ شوق ہے. واہ, اگر ہیروئن آپ بنتی ہیں تو کل کو آپ کا ماضی بننا ہے, اس میں کریکٹر ایکٹر ہوتا ہے جو سب سے بڑا رول ہے. ان کو ماضی کو کچھ کریکٹر ایکٹر لیڈیز کا نام بتائیے گا. جیسا کہ جو ہماری بہار بیگم ہے, اور سلما ممتاز ہے, نیئر سلطانہ ہے, مطلب ان کو فالو کرتی ہوں میں. یہ بہت بڑے نام لیے آپ نے. جی یہ ہمیشہ ایک اکیڈمی کے نام لیے ہیں. جی جو آپ جیسے نوجوان آئیں گے ان سے سیکھ کے آئیں گے, جو انہیں کریکٹر ایکٹر بننا ہے. اور کریکٹر ایکٹر فلم کی جان ہوتا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا سمرونا, مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ مجھے یہ بھی آپ بتائیں, جو بھی فنکار ہوتا ہے اس میں آواز کا بڑا خیال ہوتا ہے, صدا کا بڑا تعلق ہوتا ہے, اس کے چہرے کے مد و جزر کا پتہ ہوتا ہے. جب وہ ڈائلاگ ڈلیور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کیا کہنے والا ہے. اب کون سا ایکٹر یا کریکٹر ایکٹر آپ کو پسند ہو جو صداکار اداکار بھی ہو؟ جی جی جیسا کہ طارق عزیز ہیں, اور بجا جی کبھی خان. جی بالکل, ہاں ان کو فالو کرتی ہوں. ہاں, ایک آواز آپ نے سنی ہوگی, پاکستان کا تصویری خبر نامہ طلت حسین کی زبانی. جی کیا خیال ہے, کیا آواز تھی وہ؟ جی بہت. اور بہت اسکالر آدمی تھے, بہت ایسے ہی بڑے ایکٹر تھے, جی جی فلمی ایکٹر بھی تھے, جی اور صداکاری بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اب ہمیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آئندہ آپ نے ایکٹنگ کے حوالے سے نئی ہماری جنریشن کو کیا پیغام دینا؟ ایکٹنگ وغیرہ کا دیکھتے ہیں, مطلب ہمارے جو رول ماڈل ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو مطلب کہ گزاریں, اور یہی کہنا چاہتی ہوں. تو بجا کا آپ نے جو آپ نے کہنا تھا اپنا آئیڈیا بتا دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حوصلہ, ہمت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں سمرونا وارث, آپ نے بہت محنت کی, بڑی اسٹرگل کی. جب تک حوصلہ, اسٹرگل اور ہمت نہ ہو منزل نہیں ملتی. خدا کرے آپ کو جلد منزل ملے, اور ہمارے نئے فنکار جو آئیں وہ آپ کی بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہاں کہ ہمیں حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے. کیونکہ فن کبھی منٹوں میں اور مہینوں میں نہیں آتا, یہ خدا کی عطا ہے. اس کے لیے محنت اور ریاضت کی ضرورت ہے. میرا خیال ناظرین, یہ بہت بڑی بات سمرونا کے حوالے سے ہم نے کی. تو اب ہمیں تھوڑا سا یہ بھی آپ نے بتانا کہ ہمارے کرسچن کمیونٹی میں کون کون سے اچھے اداکار تھے یا ہیں, اس کے بارے میں تو بتائیں. مسیحیت میں ہمارے کافی اداکار ہیں, فنکار ہیں. ان میں جو اداکارہ شبنم ہے, ان کے جو ہسبینڈ ہے روبن گوش, اور ہمارے جو سنگر ہیں سلیم رضا صاحب اور اے نیئر صاحب, مطلب ان کے بارے میں بہت, مطلب میں نہیں بلکہ پورا پاکستان ہم بہت پراؤڈ کرتے ہیں کہ پاکستانی ایکٹر ہیں. خوشی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا نام ہے اور دنیا کے آخر تک ان کا نام چلے گا. ناظرین, مجھے بھی فخر ہے. ابھی سمرونا وارث کہہ رہی تھیں کہ اے نیئر قوال کا نام ہے. ہماری ایسی صدا بہت کم ہوگی. سلیم رضا, بہت کم لوگ
ایسے پیدا ہوں گے جن کو مہدی حسن نے کہا, ماسٹر عنایت حسین نے کہا, ان کے استاد صادق حسین نے کہا کہ سلیم رضا جیسا فنکار نہیں ہوگا. ایسے ہی روبن گھوش اور شبنم, انہوں نے نام کمایا اور ہمیشہ یہ نام سلامت رہیں گے. ہم پاکستانی قوم کو صبرونہ اس بات پہ فخر ہے. جی. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس چینل پہ, کن اسٹیج پہ آپ نے کیا پرفارم کیا؟ میں نے جو سب سے پہلے کام کیا تھا وہ اسپیشل ٹی وی ہے. اسپیشل ٹی وی صوفی ٹاک کے نام سے ہے, اور ان میں میرے ساتھ ڈاکٹر صوفی جاوید تھے, وسیم تھے, سیمی گل تھے. اور اس کے بعد میں نے کوہ نور چینل پر کام کیا ہے, اس میں ٹکا ٹک کے نام سے پروگرام ہے. میرے ساتھ جو تھے وہ سیمی گل تھے, اور شکیل چند تھے, جاوید وسیم تھے, اور میرے ساتھ جو تھے وہ ڈاکٹر صوفی جاوید تھے. اور مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بڑا اچھا لگا, میں نے بہت انجوائے کیا, اور مجھے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا. سنونا, آپ نے بہت اچھی بات کی آج, اور بہت کچھ یاد دلا دیا صوفی جاوید کے نام سے. صوفی جاوید ایک ایسا خاندان, ایسا گوشہ ادب ہے جس کو ہمیشہ تاحیات لوگ یاد رکھیں گے. صوفی جاوید ہمارے ناظرین, یہ صوفی تبسم کے پوتا اور صوفی نثار کے فرزند ارجمند ہیں. بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں, فزیشین ہیں. تو آج آپ نے ان کا نام لیا تو مجھے صوفی تبسم کا اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے تے تو لبنے وچ بازار کڑے, میرے شوق دا نہیں ہو اعتبار تینوں, آ ویخ میرا انتظار آ جا. اور ان کی ایک اردو کی غزل ہے جو حسن لطیف نے کمپوز کی ہے, اور وہ غزل ہے, وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ, کہاں میں یہ مقام اللہ اللہ. یہ فریدہ خانم نے گائی ہے. اب صبرونہ, اب آپ ہمیں کچھ ایکٹنگ کی کر کے دکھائیں ہمارے ناظرین کو. کیا پرفارم کر کے دکھائیں گی؟ کامیڈی کریں گی, ڈائلاگس کریں گی, رومانس پہ کریں گی, کیا کریں گی؟ یہ آپ کی عنایت ہوگی ہم پہ. میں نے مطلب کامیڈی میں یہ کہوں گی کہ میں نے جو جیسے کہ چینل پر کام کیا تھا اس میں تھا کہ بکرا دبئی کا. تو جی. اس میں یہ تھا کہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ دبئی میں تھے, اور میری فرمائش پر وہ بکرا لے کر آئے. اور بکرا جب وہ لے کر آئے تو میرا جو سارا فوکس تھا وہ بکرے پر تھا. اور انہوں نے یہ مطلب میں ان کو ٹائم کم دیتی تھی, بکرے کو زیادہ دیتی تھی. انہوں نے کسی کو بلایا اور انہوں نے کہا یار یہ بکرا لے جاؤ, میں تو چھٹی پر آیا ہوں 15 دن کی چھٹی پہ, اور میری بیگم, سارا جو بیگم کا فوکس ہے وہ بکرے کی طرف ہے. تو لہٰذا وہ بھی بات کر رہے تھے اور کوئی اور اٹھا کے لے گیا. اب یہ ہے کہ مجھے برا لگا, وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں اب اپنے مائکے جا رہی ہوں, میں 30 دن کا سوگ بناؤں گی, اور میرے ہسبینڈ اسی ٹینشن میں تھے کہ یار 15 دن کی چھٹی پر میں آیا ہوں اور بیگم میری 30 دن کا سوگ منائے گی. مطلب وہ مجھے بکرے کی وجہ سے, مطلب اپنے دھیان کرنے کی طرف وہ بکرے کی طرف لے جاتے, انہوں نے سچی میں بکرا کہیں گھما دیا. یہ مطلب تو جو میں نے جب کلپ کیا تھا. وہ آپ ناراض ہو گئے اس وقت آپ کے جذبات تھے کیا تھے؟ جذبات میرے یہی تھے کہ میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کے. وہ بتائیں ذرا ایکٹنگ میں مطلب بتائیں میں ذرا. نے کہا اجڑ گئی, برباد ہو گئی, میں جا رہی ہوں گھر چھوڑ کے, اب میں لٹ گئی ہوں. مطلب اور انہوں نے مجھ سے بولا بیگم میں تو ابھی زندہ ہوں, تو آپ کیسے اجڑ گئی؟ میں نے کہا نہیں, جو میری خوشیاں تھیں وہ میری بکرے کے ساتھ ہی چلے گی. مطلب ایسے ہی ایکٹنگ کرنے کا مطلب مجھے موقع ملا اور میں نے کی. میں نیکسٹ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا تو پھر آپ سے کامیڈی پہ اور جذباتی تاثرات کے بارے میں, اور جو میل فیمیل کے حوالے سے جو جذبات ہوتے ہیں ایکٹنگ کے, اس پہ بات کریں گے. اب دیکھیں ایکٹنگ کیا ہے. اس میں خوبصورتی بدصورتی کا ذکر ہے کہ ضرور ہونا چاہیے کہ بندہ خوبصورت ہو, لیڈیز خوبصورت ہو تو پھر وہ ہیرو ہیروئن بن سکتی ہے. نہیں یہ ذرا وضاحت سے بتائیے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ انسان خوبصورت ہے تو پھر ہی ایکٹنگ کرے. دل انسان کا صاف ہونا چاہیے, دل سے کچھ بھی اگر کرنے کی اس کو چاہے تو وہ دل سے کرے. مطلب آج کل تو ویسے بھی فیس یا کلر یا ایسا کچھ معنی نہیں رکھتا, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ پر یقین کریں,
اور اپنی محنت پر یقین کریں. تو اسی طرح ہی ہے. ناظرین، سمرونہ نے بہت اچھی بات کی، جیسے انہوں نے کر کے دکھایا تھوڑا بہت کہ ایکٹنگ میں نے اس وقت یہ کی تھی، میرے جذبات یہ تھے، تو ان کے ہسبینڈ نے کہا میں تو زندہ ہوں. اس وقت آپ نے کچھ جذبات کی صحیح طرح کو ترجمانی نہیں کی. نیکسٹ بات کریں گے. اب آپ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کچھ کرنے سے کچھ نہ کرنے سے آپ آج کل مختلف چینلز میں کام کر رہی ہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ آپ کی مشق ہے. انشاءاللہ آپ بہت جلدی کامیاب ہوں گی. اور اسٹیج کے بارے میں، آپ کو اسٹیج میں جتنے بھی آدمی ملے ہیں ان میں آپ کس کو زیادہ اچھا استاد مانتی ہیں؟ ڈاکٹر صوفی جاوید ہیں. فیمیل میں جو ہیں وہ بشرا انصاری اور صبا قمر ہیں. یہ بہت بڑے نام ہیں ایکٹنگ کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے. تو میں سمرونہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے بشرا انصاری کا ذکر بھی کیا. تو اب آپ آخر میں کچھ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نئی نوجوان نسل کو کیسے لے کے آگے جائیں. میں اپنی جنریشن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ مطلب جنریشن جو ہے ہماری وہ اپنی تعلیم پر فوکس کریں، کیونکہ اسٹڈی پر جب آپ فوکس کریں گے پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دیکھیں کس میں ہے. اگر ایکٹنگ میں ہے، مطلب اگر وہ موویز کرنا پسند کرتے ہیں تو وہ ان کو فوکس کریں. اور اگر ڈراماز میں تو جس میں مطلب کہ جو انسان کرنا چاہے وہی کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں اپنی جنریشن کو یہی کہنا چاہیے کہ جو ہمارے مطلب کہ ملک میں مطلب انڈسٹریز میں ان کو فالو کرنا چاہیے کہ لوگ کیسے آگے بڑھے، کہاں سے سٹارٹ لیا. اور یہی مطلب یہی چیزیں ہوتی ہیں جو فالو کرنا انہیں ضروری ہے. یہی کہنا چاہوں گی میں. تو ناظرین، اگر وقت نے وفا کی تو آئندہ ہفتے نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ مجھے اور طارق پیارا کو اجازت دیجیے.